جب ایک بدکار عورت کو سلطان کے دربار میں لایا گیا تو سب لوگوں نے کہا کہ اسے سخت سے سخت سزا دی جائے، اسے مار دیا جائے، اسے قتل کر دیا جائے، اس کو زندہ نہ چھوڑا جائے۔ اب سلطان کا انصاف دیکھتے ہیں کہ سلطان اسے سزا دے گا، قتل کرے گا یا معاف کر دے گا، اور دیکھتے ہیں کہ اسلام میں کوئی توبہ کا دروازہ ہوتا ہے یا نہیں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو ضرور سنیں اور دیکھیں اسلام ایک گناہگار کو معاف کرتا ہے یا نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا نام اسلام تاریخ میں بہادری، عدل اور دیانتداری کا ایک روشن چراغ ہے۔ ان کی زندگی کے بے شمار واقعات ہیں جو ان کی عظمت اور بلند کردار کی گواہی دیتے ہیں۔ ان کے انصاف اور بلند کردار کی ایک مشہور کہانی ایک ایسی عورت سے جڑی ہوئی ہے جسے معاشرتی روایات کے مطابق بدکار سمجھا جاتا تھا۔ یہ واقعہ اس دور کا ہے جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبی جنگوں کے دوران یروشلم کو فتح کر لیا تھا۔ سلطان کی فتوحات نے پورے اسلامی دنیا میں ایک امید کی کرن جگائی تھی اور مسلمانوں کی عظمت کو دوبارہ بحال کر دیا تھا۔ فتح کے بعد سلطان یروشلم میں اپنے دارالحکومت کو مضبوط کرنے میں مشغول تھے اور وہ اپنے زیر اقتدار علاقوں میں عدل و انصاف کو پھیلانے کے لیے کوشاں تھے۔ ایک دن ان کے دربار میں ایک بدکار عورت کو لایا گیا جس پر الزام تھا کہ وہ غیر شرعی کاموں میں ملوث ہے۔ اس وقت کے معاشرے میں ایسی عورتوں کو سخت سزا دی جاتی تھی اور لوگوں کا ماننا تھا کہ وہ فتنہ اور فساد کا ذریعہ ہے۔ دربار میں موجود لوگوں نے اس عورت کے لیے موت کی سزا کی درخواست کی کیونکہ ان کے نزدیک وہ سزاوار تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عورت کو غور سے دیکھا اور دربار میں موجود لوگوں کی باتوں کو توجہ سے سنا۔ جب سب لوگ اپنی رائے دے چکے تو سلطان نے عورت سے کہا کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی ہے تو کہے۔ عورت نے روتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی غلطیوں کی معافی چاہتی ہے اور توبہ کا وعدہ کرتی ہے کہ وہ آئندہ زندگی میں درست راستے پر چلے گی۔ سلطان نے کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر فرمایا، اسلام میں توبہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے جو معافی، رحمت اور اصلاح پر مبنی ہے۔ اگر یہ عورت سچے دل سے توبہ کرتی ہے اور اپنی زندگی کو بدلنا چاہتی ہے تو ہمیں اسے وہ موقع دینا چاہیے۔ اس کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ اس عورت کو آزاد کر دیا جائے اور اسے دوبارہ معاشرتی زندگی میں شامل ہونے کا موقع دیا جائے۔ سلطان کی اس حکمت اور انصاف پر مبنی فیصلے نے لوگوں کو حیران کر دیا۔ دربار کے کئی افراد یہ سمجھتے تھے کہ اس عورت کو سخت سزا ملنی چاہیے تھی، لیکن سلطان کی نظر میں عدل اور رحمت کا توازن اہم تھا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا عدل صرف طاقت کے استعمال تک محدود نہیں تھا، بلکہ وہ دلوں کو فتح کرنے کا ہنر بھی جانتے تھے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ ایک حاکم کو صرف فتوحات اور جنگوں میں کامیابی حاصل کرنے والا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا فرض ہے کہ وہ اپنی رعایا کے لیے رحمت اور انصاف کا نمونہ ہو۔ اس واقعہ نے عورت کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا اور وہ عورت اپنی باقی زندگی عبادت اور تقوی کے ساتھ بسر کرنے لگی۔ تاریخ میں ایک مشہور واقعہ اور بھی بیان کیا جاتا ہے جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی عظمت اور انسانیت پسندی کی ایک اور مثال دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس واقعہ میں ایک کنواری دوشیزہ کا ذکر ہے جو صلیبی جنگوں کے دوران پیش آیا تھا۔ یہ واقعہ یوں ہے کہ صلیبی جنگوں کے دوران ایک عیسائی سردار کی بیٹی کو ایک مسلمان سپاہی نے قید کر لیا۔ اس وقت صلیبیوں اور مسلمانوں کے درمیان شدید جنگیں جاری تھی اور دونوں طرف کے لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے اور قید کرنے میں مصروف تھے۔ یہ لڑکی عیسائی سردار کی بیٹی تھی جو اپنے والد کے لیے انتہائی اہم تھی۔ جب یہ خبر اس سردار کو ملی تو وہ انتہائی پریشان ہوا اور اپنی بیٹی کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے لگا۔ یہ عیسائی سردار اپنی بیٹی کو چھڑوانے کے لیے صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچا۔ اس نے سلطان کے سامنے فریاد کی اور کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو واپس چاہتا ہے جو ایک مسلمان کے ہاتھوں قید ہو چکی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سردار کی بات کو بہت غور سے سنا اور اسے تسلی دی کہ وہ اس معاملے کا حل نکالیں گے۔ سلطان نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ اس لڑکی کو تلاش کرے اور اسے عدالت میں پیش کرے۔ کچھ دنوں بعد وہ دوشیزہ عدالت میں پیش کر دی گئی۔ جب وہ لڑکی سلطان کے سامنے پیش ہوئی تو وہ نہایت خوفزدہ اور شرمگین تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید اس کی قسمت میں اب غلامی یا موت لکھی ہے، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کے ساتھ نہایت مہربانی اور شائستگی کا برتاؤ کیا۔ سلطان نے اس لڑکی کے والد کو بلایا اور کہا کہ تمہاری بیٹی تمہیں واپس کی جاتی ہے، اس کی عزت و وقار کے ساتھ۔ اس کے بعد انہوں نے لڑکی کو کہا کہ تم آزاد ہو اور تمہیں تمہارے والد کے حوالے کیا جاتا ہے۔ یہ سن کر لڑکی کے والد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سلطان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے جو میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس موقع پر کہا کہ ہم جنگ میں ضرور ہیں
لیکن ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کے ساتھ انسانیت کا سلوک کریں۔ یہ واقعہ نہ صرف سلطان کی عظمت اور دیانتداری کا غماز تھا، بلکہ اس نے یہ بھی ثابت کیا کہ وہ ایک حقیقی مسلمان حکمران تھے جو اسلامی اصولوں کے تحت انصاف کرتے تھے۔ یہ واقعہ تاریخ میں ایک مشہور مثال کے طور پر درج ہے کہ کس طرح ایک فاتح حکمران نے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی رحمدلی کا برتاؤ کیا۔ کہتے ہیں کہ جب بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آیا تو ایک عیسائی لڑکی سلطان کے دربار میں آئی اور اپنے گمشدہ شوہر کا ذکر کیا۔ اس نے بتایا کہ جب شہر فتح ہوا تو اس کا شوہر مسلمان فوجیوں کی قید میں چلا گیا اور وہ اسے دوبارہ نہیں دیکھ سکی۔ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں خوف۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس لڑکی کی بات کو غور سے سنا اور اسے یقین دلایا کہ اس کا شوہر مل جائے گا۔ سلطان نے فوراً حکم دیا کہ تمام قیدیوں کو اکٹھا کیا جائے اور لڑکی کو ان کے درمیان لے جایا جائے تاکہ وہ اپنے شوہر کو پہچان سکے۔ جب قیدی جمع کیے گئے تو وہ لڑکی اپنے شوہر کو دیکھ کر خوشی سے بے حال ہو گئی۔ سلطان نے نہ صرف اس کے شوہر کو آزاد کیا بلکہ دونوں کو عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر واپس جانے کی اجازت بھی دی۔